اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، اس سے پہلے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، گھرانہ اور وطن پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ آج ہم ان کی پیدائش اور پرورش یہ دیکھیں گے۔ پیدائش اور پرورش۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی مہینہ ربیع الاول کے دوسرے ہفتے میں پیر کے دن ٹھیک اس وقت پیدا ہوئے جب صبح ہو رہی تھی، رات کی اندھیاری جا رہی تھی اور صبح کی روشنی پھیل رہی تھی۔ بی بی آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا اور دادا عبد المطلب نے محمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 4-5 مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ عرب میں قاعدہ تھا کہ بڑے گھرانے کے لوگ اپنے بچوں کو دیہات کی کھلی ہوا میں پرورش کرانا بہت پسند کرتے تھے۔ اس سے کئی فائدے ان کے سامنے تھے۔ ایک تو یہ کہ کھلی ہوا میں پل کر بچہ خوب تندرست ہو۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ عرب کے دیہات کی بولی بہت عمدہ ہوا کرتی تھی۔ بڑے گھرانے کے لوگ چاہتے تھے کہ ان کا بچہ بہت عمدہ بولی بولا کرے، اسی لیے وہ اپنے بچوں کو دیہات بھیج دیا کرتے تھے۔ جو عورت انہیں پالتی تھی اسے بہت کچھ انعام دیا کرتے تھے۔ دیہات کی عورتیں اسی لالچ میں ہر سال مکہ آیا کرتی تھی۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ ان بچوں کو پالنے کے لیے لے جائے جن کے ماں باپ مالدار ہو تاکہ خوب انعام ملے۔ اب دیکھیے، جس سال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سال دیہات سے جو عورتیں آئیں ان میں سے قبیلہ حوازن کی بھی کچھ عورتیں تھیں۔ اس قبیلے کے 7 گھرانے کی ایک خاتون تھی، ان کا نام تھا حلیمہ سعدیہ۔ ان کا نام تھا حلیمہ سعدیہ۔ ہونے والی بات بی بی حلیمہ جب آ رہی تھی تو جس اونٹ پر وہ سوار تھی وہ اونٹ بیمار ہو گیا۔ بیمار ہونے کی وجہ سے وہ بہت سست چلتا اور اسی لیے بی بی حلیمہ ساری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئی۔ یہاں جو عورتیں پہلے آ چکی تھی انہوں نے بڑے مالدار گھرانوں کے بچے تلاش کر کے لے لیے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے، اسی لیے کسی عورت نے آپ کو نہ لیا۔ ہر ایک نے یہی سوچا کہ یتیم بچے کو پال کر کیا ملے گا۔ بی بی حلیمہ مکہ میں آ کر بچے ڈھونڈنے نکلی تو انہیں کوئی بچہ نہ ملا۔ وہ بیچاری بہت اداس ہو گئی۔ واپس ہونے والی تھی کہ کسی نے کہا عبد المطلب کا یتیم پوتا موجود ہے، چاہو تو اسے لے لو۔ بی بی حلیمہ خالی ہاتھ واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بی بی آمنہ کے گھر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، آپ مسکرائے تو بی بی حلیمہ کے دل میں محبت پیدا ہو گئی اور انہوں نے خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا لیا اور اپنے ساتھ لے گئی۔ بی بی حلیمہ خود کہتی ہے کہ جب میں واپس ہوئی تو میرا اونٹ دوا علاج کیے بغیر تندرست ہو چکا تھا اور اب وہ اتنا تیز چل رہا تھا کہ قافلے میں سب سے آگے تھا۔ دیکھنے والوں کو تعجب ہو رہا تھا کہ یہ اونٹ کسی دوسرے اونٹ کو آگے نکلنے کیوں نہیں دیتا۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حلیمہ پر برکت نازل ہو رہی تھی۔ ان کے اونٹ پر
وہ مبارک ہستی سوار تھی جس کو اللہ اپنا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنانے والا تھا۔ اس وقت حلیمہ کو کیا معلوم تھا کہ وہ کیسے اقبال مند بچے کو لیے جا رہی تھی۔ ان کو تو یہ بات اس وقت معلوم ہوئی جب وہ بوڑھی ہو چکی تھی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے، حلیمہ اور ان کا خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ اللہ ان سے راضی ہوا۔ بی بی صاحبہ دائی حلیمہ کے نام سے آج تک مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی امی کہا کرتے تھے اور ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات میں لکھا ہے کہ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرف کا دودھ اپنے بچے کے لیے خاص کر دیا تھا اور دوسری طرف کا دودھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا کرتی تھی۔ وہ فرماتی ہے کہ میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کیسا ہی بھوکا ہوتا لیکن اسی طرف کا دودھ پیتا جس طرف میں نے اس کا حصہ رکھا تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دودھ شریک بھائی کے دودھ پر قبضہ کیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انصاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹی میں پڑا تھا۔ دائی حلیمہ کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام تھا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ بتایا۔ یہ بھی کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کھلایا کرتی تھی۔ یہ سن کر محبت کے مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خاطر کی۔ یہ بھی کہا کہ اب میرے پاس رہیے، لیکن حضرت شیمہ چاہتی تھی کہ مسلمان ہو کر جلد سے جلد اپنے قبیلے میں جائے اور دوسروں کو بھی مسلمان بنائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ دے کر اپنی بڑی بہن کو واپس کر دیا۔ انہوں نے گھر جا کر باپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ 2 برس دودھ پلانے کے بعد حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئی، لیکن یہاں بیماری پھیلی ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ صاحبہ بی بی آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دائی حلیمہ کے ساتھ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 برس اور حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رہے۔ 4 برس کے ہوئے تو گھر آئے اور اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ رہنے لگے۔ گھر میں والدہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کی ایک لونڈی بھی تھی، ان کا نام تھا ام ایمن۔ ام ایمن کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی اور کھلایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امی کہا کرتے تھے، ان کو بھی امی کہا کرتے تھے اور ان سے اسی طرح محبت کرتے تھے جیسے کوئی اپنی ماں سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے تو بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کے انتقال کے بعد دادا عبد المطلب نے اپنے پاس رکھا اور پوتے کو پالنے لگے۔ 8 برس کے ہوئے تو دادا جان بھی چل بسے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے گئے، بڑے لاڈ پیار سے رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا سے اتنی محبت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ساتھ کسی وقت نہ چھوڑتے۔
ابو طالب تجارت کرتے تھے، تجارت کے لیے باہر جانا پڑتا ہے۔ جب وہ باہر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ چلنے کے لیے کہتے۔ چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میلا نہ ہونے دیتے۔ بچوں اس کے آگے کا ہم اگلی آڈیو میں سنیں گے۔ اللہ حافظ۔